تو ڈاکٹر صاحب یورپ کے حوالے سے ایک اور چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ اسلاموفوبیا. شیخ صاحب وہ یہ ہے نا کہ وہ اوریجنل کتابیں پڑھتے ہیں, پی ڈی ایف نہیں پڑھتے. آج بھی ہماری پروفیسر کو ایک کتاب کی ضرورت ہے, اس نے کہا پتہ کرنا اگر کہیں سے ملے, پی ڈی ایف ہے لیکن مجھے اوریجنل چاہیے. اور ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں بالکل, اور وہ لوگ جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے, اور وہ کتابوں کے پڑھے بغیر کسی کو کوئی ڈگری نہیں دیتے. مساجد اور مراکز کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ ہمارے نوجوان بچوں کو ہم نے خود بگاڑا ہے. مائیں ان کو بگاڑتی ہیں, پھر بہنیں بگاڑتی ہیں, پھر بیویاں بگاڑتی ہیں, پھر بیٹے بگاڑتے ہیں, وہ سارا وہ عضو معطل بن جاتے ہیں. چاہیے یہ کہ سب بیٹے بیٹیاں کچن میں ماں باپ کے شریک ہوں, مائیں بوڑھی نہیں ہوں گی. وہاں یورپ میں جو بوڑھے ہیں نا وہ آپ سے جوان ہیں, وہ مرتے ہی نہیں. سنت بھی یہ سکھاتی ہے کہ سنت پہ ہم تو سنت پہ عمل کون کرتا ہے؟ کرتا کون ہے؟ ہمارا جو نوجوان ہے بھائی بڑا ظلم کر رہا ہے, بہت سست ہو گیا ہے. گیمیں کھیل رہا ہے, وہ رات کو جاگ رہا ہے. ہمارے اپنے بچے راتوں کو جاگ رہے ہیں, گیمیں کھیل رہے ہیں. عربی قرآن کی زبان ہے, نبی علیہ السلام کی زبان ہے, صحابہ کرام کی ہے, فقہاء امت کی ہے, محدثین کی ہے. کسی فقیہ اور محدث نے اپنی زبان میں کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا سب زبانیں ختم ہو جائیں گی, اللہ کے قرآن کی زبان باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں الخیر اسٹوڈیو, اور الخیر اسٹوڈیو کی ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں حافظ عبدالوہاب سٹار. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری صاحب اسلام آباد سے, جو آج کل حالیہ مقیم ہیں جرمنی میں. اور ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کا سفر جو ہے پاکستان سے جرمنی کا وہ کیسے رہا اور کس حوالے سے رہا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں, بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان میں یہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں, اور پھر یہاں سے آپ نے جرمنی کے سفر کا انتخاب کیا. تو یہ سفر کا انتخاب آخر کیوں آپ نے کیا؟ بہت شکریہ سٹھار صاحب, بڑی خوشی ہوئی آپ کا اسٹوڈیو اور آپ کا کیٹل فارم دیکھ کے, اور خالص دودھ کی چائے پی کے کہ سٹھار صاحب کا ماشاءاللہ. پاکستان میں آپ کا کردار پہلے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی سٹرگل ہے کہ جانور پال کے خالص دودھ پرووائڈ کرنا. جی ہاں بالکل. اور یہ جو ممی ڈیڈی لوگ ہیں نا وہ یہ نہیں کر سکتے, اور آپ محسن ہیں پاکستان کے عوام کے اور بچوں کے جن کو خالص ابھی تک, اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ مدد کرے خالص لوگوں کی, ہمیشہ سپورٹ کرے. جیسے کہ جرمنی میں جیسے میں نے دیکھا وہاں کی بھینسیں پالی جاتی ہیں, تو ایک جگہ سے میں سوئٹزرلینڈ میں گزر رہا تھا اپنے ایک دوست ڈاکٹر میکائل کے ساتھ, مسلم ہیں. انہوں نے کہا کہ یہاں بھینسیں پالی ہوئی. میں نے کہا یہاں گوبر بھی نہیں ہے, اسمیل بھی نہیں, اور خوبصورت اس قدر بھینسیں خوبصورت, اور باڑ لگی ہے. جو ان کو سنبھال رہا تھا وہ بھی ٹھیک ٹھاک یونیفارم میں تھا, اچھا, اس کو بھی میل نہیں لگی ہوئی تھی نا. تو وہاں پہ انہوں نے کہا ان کے آئی ڈی کارڈ بھی بنے ہوئے بھینسوں کے. اچھا, اگر ایک بھی کام ہوئی تو گورنمنٹ اس سے پوچھے گی بھی یہ بھینس کدھر ہے, یہ یہاں کا فرد ہے. اور اگر بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی آئی ڈی نمبر ملتا ہے. جو جانور ذبح کرنا ہے وہ گورنمنٹ کا بچر آ کے ذبح کرے گا, آپ خود نہیں کر سکتے. اینی ویز یہاں پہ بھینسوں کی اتنی قدر ہے, بندوں کی کتنی ہوگی. تو میں اس لیے جرمنی گیا, میں دیکھوں کہ اس معاشرے میں انسان کی قدر کتنی ہے. لوگ کہتے ہیں جی یورپ میں اس طرح فحاشی وغیرہ, آپ کو یہ چیزیں کیوں نظر آتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کون سی برائی ہے جو یہاں پہ نہیں ہو؟ لیکن افسوس کہ ہم اس برائی کا رونا رونے کی بجائے اصلاح کی طرف نہیں جاتے. ان لوگوں نے یہ کیا نا, پورے یورپ نے لڑائیاں بند کر دی. یہ یورپ نے تو بڑی لڑائیاں خونخوار جنگیں کی ہوئی ہیں بہت زیادہ. انہوں نے کہا بس ابھی ریسنٹلی امریکہ نے بڑا کوشش کی کہ اب جرمنی میں اس میں آ جائے فلاں, اور کہا جاؤ کام کرو بھائی, نہیں ہم نہیں لڑتے. تو اب کیا ہے وہاں امن اور باقی آزادی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ سب لوگ آزاد پھر رہے ہیں, وہ پھر نہیں رہے ہوتے, وہ اپنی ڈیلی روٹین میں جا رہے ہوتے. میں نے کسی جرمن کو پیچھے پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا, عادتاً بھی, یعنی یوں کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. آپ کہیں گے یہ کیا کوئی بات ہے, یعنی ان کے مزاج میں شامل ہے کہ آگے کی طرف. تو حضرت اقبال جب آئے تھے یورپ 1907 میں بھیا, اس وقت دیکھیں 5 سے 8 تک یورپ رہے. اقبال بھی یورپ گئے تھے, انہوں نے کہا تو ثابت وہ سیارہ, تو رکا ہوا ہے اور وہ مسلسل حرکت. یہ 1905 میں حرکت میں, آج تک وہ حرکت میں ہے اور آئندہ بھی رہیں گے. آپ نے علامہ اقبال یونیورسٹی سے جو سفر شروع کیا, اور ظاہر ہے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر کا آپ کے اوپر ایک اثر رہا ہے. بالکل بالکل. تو اسی اثر کو لے کر آپ یورپ گئے. بالکل. اور پھر یورپ میں آپ یہ مشاہدات کر رہے ہیں اور ان کے شعروں کو وہاں سچا پایا. بالکل.
تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کہ یہ آپ تو ماشاءاللہ یہاں پہ پروفیسر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، ایک ریلیجیس اسکالر کے طور پہ، طالب علم کے طور پہ یہاں بھی کام ہے. تو یہاں پہ اتنا آپ کا ماشاءاللہ نام تھا، اور خاص طور پہ عربی میں آپ کے جو ہے وہ عبور بھی ہے آپ کو ماشاءاللہ، اور پورا پاکستان اس سے مستفید ہو رہا تھا. تو پاکستان چھوڑ کر یورپ اور جرمنی کا انتخاب آپ نے کیوں؟ دیکھیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں وہ پاکستان چھوڑ کے چلا جاؤں. ابھی تو مجھے پاکستان سے پیار بڑھ گیا اس وقت، جو ہماری فورسز اور پاور، اور ماشاءاللہ میں وہاں جرمنی میں دیکھا جب ان کو بتایا کہ بعض جرمن لوگوں کو پاکستان تو خوش ہوتے ہیں نا، اچھا مسلمانوں کو بھی وہ کچھ نہیں کہتے اس وقت. بالکل ٹھیک ہے. میں نے اصل میں یہاں سے میں گیا ہوں مجبوراً، پڑھنے گیا ہوں. آپ کہیں گے کیا چیز پڑھنے کی؟ میں تفسیر پڑھنے گیا ہوں. کس سے؟ غیر مسلم پروفیسر سے. اور میری پروفیسر کا نام ہے ڈاکٹر جوہاننا پنک. وہ گلوبلی یعنی ورلڈ وائڈ قرآن کی بہت بڑی پروفیسر ہے. اچھا. اور اس کے آپ ایک آرٹیکل پڑھ لیں تو آپ 100 کتابوں کا نچوڑ دیکھیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے ہاں نواب صدیق حسن خان گزرے ہیں، میں بات کرتی ہوں اس پہ. وہاں سے میری تفسیر میں مولانا ثناء اللہ امرتسری شامل تھے نا. تو پیچھے جائیں تو مولانا محمد حسین بٹالوی، اور پھر محدث نذیر حسین دہلوی، شیخ القل، اور صدیق حسن خان قنوجی 1890. آپ دیکھیں یہ پوری 19ویں صدی اس نے کہا کہ یہ میری نظر میں ہے. وہ مجھے بتا رہے ہیں، یعنی کہ وہ یورپ سے بیٹھ کر اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اتنی ریسرچ کرتے ہیں. اس میں شیخ صاحب وہ یہ ہے نا کہ وہ اوریجنل کتابیں پڑھتے ہیں، PDF نہیں پڑھتے. آج بھی ہماری پروفیسر کو ایک کتاب کی ضرورت ہے، اس نے کہا پتہ کرنا اگر کہیں سے ملے، PDF ہے لیکن مجھے اوریجنل چاہیے. اور ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں بالکل، اور وہ لوگ جلدی بوڑھے بھی نہیں ہوتے، اور وہ کتابوں کے پڑھے بغیر کسی کو کوئی ڈگری نہیں دیتے. میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے ٹاپ 200 یونیورسٹی میں جانا تھا، ادروائز مجھے نہیں جانا. تو وہ اس میں آتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں پروفیسر یہ تلاش کرنا جو پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے آپ کے فیلڈ سے ریلیونٹ ہو. تو میں نے تفسیر کا فیلڈ لیا، 20ویں صدی کا تفسیری ادب، اور اس میں تفسیر ثنائی پہ کچھ دیکھا. تو وہ پھر انہوں نے مجھے گو ہیڈ دیا کہ یہ پڑھو. اس وجہ سے میں وہاں گیا. اور ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، پہلے بات چیت ہوتی ہے، پھر اسپیس بنتی ہے، پھر اپلائی کیا جاتا ہے، پھر ایمبیسی پروسیجر ہے پورا. جب ایمبیسی دیکھتی ہے کہ یہ پروفیسر نے اوکے کیا ہے تو وہ میرا ویزا 2 دن میں لگا نا. ماشاءاللہ وہ وہاں ویزا لگتا ہی نہیں اسٹوڈنٹس کا، بڑی مشکل. تو وہ اسکالر کو بڑی عزت دیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جرمنی ہو یا یورپ کا ایک کسی کے ذہن میں آئے، نام ہی آ جائے تو ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ وہاں پہ غیر مسلم ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، اور خدا نخواستہ اسلام کے مخالف ریسزم ہے. تو آپ نے کیا وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر آزادی رائے اور خاص طور پر مسلمانوں کو اسلام پھیلانے کے لیے یا اسلام کے لیے تعلیم دینے کی کوئی وہاں پہ آزادی ہے؟ آزادی کو اگر آپ نے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں دیکھنا ہے نا کہ بالکل 100% جو کہ لفظی اور معنوی آزادی تو وہاں ہے. وہ کس قسم کی آزادی؟ ہر قسم کی. نہ وہ مذہب کی باؤنڈری کو مانتے ہیں، نہ ہی وہ کسی قوم کی باؤنڈری کو مانتے ہیں. ہمارے ہی یونیورسٹی فرائیبرگ میں 50,000 اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. اچھا. اور چھوٹا شہر ہے، اور اسلام آباد کی طرح پہاڑ میں، ساتھ سوئٹزرلینڈ ہے. تو وہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنی قوموں کو ویلکم کیا انہوں نے، کالوں کو، گوروں کو، چائنیز کو، ایشینز کو. اگر وہ آزادی کے قائل نہ ہوں تو وہ کیسے ان کو ویلکم کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ. دوسرا سیٹھار صاحب وہ یہ کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو وہ پڑھاتے ہیں. اچھا. ان کا پروفیسر کیسے پڑھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے تم نے یہ نہیں بتانا تمہارا مذہب کیا ہے. اچھا. تمہاری لینگویج کیا ہے، تم میرے شاگرد ہو اور میں تمہارا استاد ہوں، اور یہ ہماری باؤنڈری ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. اچھا. کسی بھی احترام، محبت، یا کسی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم استادوں کے لیے جان دے دیں گے، وہ نہ کسی کی جان لیتے ہیں نہ کسی کو جان دیتے ہیں. پروفیشنلزم ہے فلی. اور اس میں دیکھیں وہ کامیاب ہیں. اب ہم کرتے ہیں 2 نمبریاں. جی. اور یہ تمہارا بھائی ہے، بھائی کو کاٹ دیا. یہ تو ہماری بہن بنی ہوئی ہے، بعد میں کچھ اور ہو گیا. اور یہ میرے استاد ہیں جی، اور استاد کے اور وہ شاگرد کو استعمال کرتے رہے، کھانا کھلاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ ہمارے یہاں بڑی مصیبتیں ہیں. یعنی پڑھائی سے زیادہ یہ چل رہا ہے. اگرچہ استاد کی عزت بھی ہمارے ہاں بہت ہے جی، بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو وہ میں نے دیکھا کہ کوریڈورا قلعے کی طرح یونیورسٹی نا، 500 سال پرانی ہے. اچھا. وہ قلعے بنے، تاریخی یونیورسٹی، قلعوں کو یونیورسٹیاں بنا دی نا. اچھا. اور ٹوٹتے نہیں نا. یعنی کہ جنگ سے تعلیم کی طرف، جنگ سے وہ 1477 میں یہ بنی تھی. اس سے پہلے بھی یونیورسٹیاں برلن اور میونخ اور بون میں موجود ہیں، اور ہائیڈلبرگ جہاں حضرت اقبال گئے جی جی وہاں یونیورسٹیاں موجود ہیں. وہ لیکن صدیوں پرانی، اور ایک دیوار بھی نہیں ٹوٹی. وہاں بیٹھا ہے پروفیسر کوریڈور میں، اور طالب علم کے سامنے اس نے کاغذ اور قلم رکھا ہے، اور اس کو 101 بالکل آمنے سامنے گائیڈ کر رہا ہے، پھر دوسرے کو ٹائم دیتا ہے. آپ بتائیں اس کا علم کتنا اس کے دماغ میں جائے گا. یہ نہیں کہ 50 طلبہ کو لیکچر دینے کے لیے، وہ لیکچر نہیں دیتے، وہ ڈسکس کرتے ہیں. صحیح. مباحثہ.
جو ہمارے ملک میں ہے, ہمارے دوستوں میں یا مذہبی طبقے میں ہو تو لڑائی پہ منتج ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ تھوپ دیں, یہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم ایک مسلک کے لوگ ہوں نا, مثلا ہم اہل حدیث ہیں, ہمارا اختلاف ہو گیا ہم لڑ پڑیں گے. کوئی دیوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی بات کرنے کی دیر ہے, وہ کہے گا نہیں یہ تو میرا دشمن ازلی ہے. وہ لوگ جو مانتے ہی نہیں کسی چیز کو اس میں مذہب میں, ایسے تو کرسچن ہیں لیکن بہت زیادہ 70 سے زیادہ فیصد لوگ سیکولر بھی ہیں, لیکن آداب اتنے ہیں کہ آپ کی انتہائی شدید مخالفت والی بات کو کہیں یو مے بی رائٹ, آئی مے بی رانگ, یو مے تھنک ڈفرینٹلی. یعنی آداب ہیں کچھ نہ کچھ. یہ میں آپ کو ان کی تعریف نہیں کر رہا, آپ وہاں جائیں, آپ بزنس کرتے ہیں, آپ کبھی وزٹ پہ جائیں, آپ جا کے خود دیکھ لیں. سڑک پہ روک کے آپ نے کسی کو پوچھ لیا کہ مجھے راستہ بتاؤ, جب تک آپ کو راستہ سمجھ میں نہ آ گیا وہ وہاں سے نہیں جائے گا. اور اگر اس کو کسی چیز کا نہیں پتا تو وہ کہے گا آئی ڈونٹ نو, سوری. یہ نہیں کہ ہاں دل تو رکھیں گے, کراچی میں لانڈی میں جانا ہے, سراغ بورڈ میں بھیج دیا, یہاں سے چلے جاؤ وہاں سے چلے نہ. تو یہ ایک چیز ہے. وہاں پہ پھر میں ریسرچ کر رہا ہوں تفسیری ادب پہ, اور وہ پاکستان میں بھی موجود ہے, لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ انٹرنیشنل یونیورسٹی میں جانا ضروری تھا. میں نے پھر بہت زیادہ اپنے فنڈز جمع کر کے اور بڑے مشکلوں سے وہاں پہنچا, اور الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے کہ مجھے ایک ایسا معاشرہ دیکھنے کا موقع ملا جس میں میں اپنی اصلاح بھی کر سکتا ہوں. مینرز, آداب. میں یہی کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں آپ عزت احترام سے سڑک پار کر سکیں وہ ترقی سے نہیں رک سکتا. آپ کراچی لاہور میں سڑک پار کر سکتے ہیں, آپ کا بچہ پار کر سکتا ہے. میں نے بائی گارڈ وہاں چھوٹے بچیوں کو دیکھا ہے بھری روڈ کے اوپر سائیکل کو کراس کر کے آرام سے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہمیں کوئی ہٹ نہیں کر سکتا. ایک قانون ہے اور انسانیت قانون ہے تو ہے, ادب ہے. اور قانون اور آپ کے درمیان میں پرائم منسٹر بھی نہیں آ سکتا. اگر آئے گا تو عوام اتنا احتجاج کرے گی کہ اس کو اتار دیں گے نیچے. اتنا بڑا کبیرہ گناہ سمجھتے. تو ڈاکٹر صاحب, یورپ کے حوالے سے ایک اور چیز جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ اسلاموفوبیا. ہاں یہ بہت مشہور بات. اس حوالے سے آپ نے وہاں کیا پایا؟ میں نے تو وہاں کچھ بھی ایسا نہیں دیکھا الحمدللہ. جرمنی میں اسلاموفوبیا نہ ہونے کے برابر ہے. میں دیکھیں آپ اسی شکل داڑھی کے ساتھ ان کے درمیان میں پھرتا ہوں, مجھے تو کسی نے ایسے دیکھا بھی نہیں. بلکہ ایک جرمن لوگ, یہ ایک عادت بتا دوں, بلکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ دنیا جہان میں آپ کو اگر دیکھ لیا ہے نا, اور آپ نے بھی دیکھ لیا ہے, تو ایک لہجے میں وہ نظر ادھر کر لیں گے کہ کہیں دیکھنا تشدد ہے. وہ کہتے ہیں کسی کو یوں دیکھتے رہنا بھی تشدد. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اچھا, اس سے آگے آپ جو بلیو ہی نہیں کریں گے. ٹرام میں سفر کر رہے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے پلے اور کتے لے کے آ جاتے ہیں خواتین جو ہے, اور وہ شیمپو کیا ہوتا ہے ان کو تو اور ان سے بدبو نہیں آتی. بیٹھے ہیں نا, آپ نے اس جانور کو دیکھ لیا نا, اگر اس نے آپ کو دیکھ لیا وہ منہ پرے کر لے گا کہ آئی کانٹیکٹ سے یہ ڈر نہ جائے مجھ سے. یعنی ماحول کا اور تربیت کا ایک اثر جانوروں میں بھی ہے. ظاہر وہیں رہتے. اگر ہدہد پہ ہو سکتا ہے حضرت سلیمان کے ساتھ رہ کے, تو بتائیں ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے نا. بالکل. ہدہد نے بھی توحید بیان کی تھی نا, وہ توحید پرستوں کے ساتھ رہتا تھا. بالکل. تو مہذب لوگوں کے ساتھ رہ کے جانور بھی مہذب ہو جاتے ہیں, اور نامہذب قومیں جو ہیں وہ انسانوں سے جانوروں کی طرح ہو جاتی ہیں. یعنی اگر مختصر ایک فرق دیکھا جائے اس معاشرے میں اور اس معاشرے میں, تو بیسک فرق آپ کو تعلیم. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پھر معاشرے اور ہجوم کا فرق ہے, معاف کیجیے گا. اس معاشرے میں بھی شامل ہوں, میرا بھی اتنا ہی قصور ہے. یہ ہجوم ہے, وہ معاشرہ ہے. اگر آپ کو بڑی غیرت آتی ہے تو ثابت کرو پھر آپ ایک قوم ہے. بڑی غیرت آئی نا, ہجوم تو جانوروں کا, ریوڑوں کا ہوتا ہے. تو بھئی آپ پھر سڑک پہ ایک عورت کو ٹکر کیسے مار سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہاں عورت کو گاڑی ہٹ کرنا دور کی بات, یوں اگر دیکھ بھی لیا نا, وہ خود جس مرضی لباس ہے یا نہیں ہے, اگر آپ نے یوں اس کو دیکھ بھی لیا اور دیکھتے رہے تو آپ کی خیر نہیں. صحیح. اور اس کی انڈرسٹینڈنگ سے آپ جہاں مرضی لے جائیں, جو مرضی کریں. صحیح. وہ آزاد لوگ ہیں. آزاد ایک ان کی سوچ ہے. اور اچھا, دوسرا یہ کہ وہ جس کے ساتھ رہتے ہیں اسی کے ساتھ رہتے ہیں, یہ نہیں کہ جگہ جگہ جا رہے ہیں. یہ ہمارا غلط تصور ہے. جب آپ کے ساتھ ہیں تو ساتھ ہیں, آپ اس کو بوائے فرینڈ کہیں, گرل فرینڈ کہیں, نہیں ہے تو نہیں ہے. صحیح. یہاں لوگ شادی شدہ ہو کے بھی تاڑتے رہتے ہیں, اور مطلب ہے کہ ہم سے کوئی پردے والی خاتون اور برقعے والی بھی محفوظ نہیں. وہ بیچاری قرآن پڑھنے بیٹیاں جا رہی ہیں اور آپ چوک میں کھڑے ہو کے دیکھ شرم نہیں آتی؟ وہاں چوک میں کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ان کے پاس. ادھر پوچھیں, ہاں بھائی ادھر کھڑے ہو, میرے بھائی کے پاس 20 بھینسیں ہیں, میرا بڑا بھائی سعودیہ ہوتا ہے, میں کچھ بھی نہیں کرتا. وہاں چھوٹا بڑا بھائی کوئی نہیں ہوتا. کام کرنا ہے تو گھر میں رہنا. 18 سال کا ہوا, باپ نے کہنا چلو یا تو کرایہ دے کے ہمارے ساتھ رہو یا نکلو یہاں سے. یہ بھی ایک ان کا قانون ہے نا, قانون, اور ایک پورا ڈسپلن ماحول ہے. اسی وجہ سے تو اس طرح کا ایک ماحول بنا. دیکھیں جی, میں ایک عرض کروں کہ آپ کو اگر بلدیہ میں کام ہو, آپ مالدار آدمی ہیں نا, آپ بزنس مین ہیں نا, آپ کا بھی کام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے ٹائم 2-3 گھنٹے نہ لگ جائیں. آپ سفارش کریں گے, بڑا بھی کہیں گے, وقت ضائع ہوگا. کام ہو جائے گا سفارش سے, لیکن وقت تو نہیں آپ کا بچے گا.
آپ سڑکوں پہ خراب ہوں گے, آپ فون کریں گے, بندہ بھیجیں گے. جرمنی, یورپ وغیرہ, امریکہ میں کام ہے نا آپ کو, ایون جاپان میں, تو 1 سے 1.5 منٹ میں آپ کا آن لائن ہی ہو جانا ہے. صحیح, گھر بیٹھے. گاڑی ہو, اسلحہ تو ادھر ہے ہی نہیں, پہلی بات کوئی لڑائی نہیں, وہاں کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا, گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی ہیں نا, تباہ ہو گئی ہیں, کسی نے آپ کو یوں نہیں, اگر کر لیا سارا جرمانہ اس کی طرف چلے جانا, وہ انسان کی ٹچ نہیں کرتا. انسان کی قدر ہے وہاں پہ, اور آن لائن سسٹم مضبوط ہے, 2 نمبری نہیں ہے, کہیں کوئی ٹول پلازا نہیں ہے, سارے ٹیکس طے ہیں, بے انتہا ٹیکس سسٹم ہے, بہت سخت سسٹم ہے. لوگ تنگ ہوتے ہیں, یورپ امریکہ میں ٹیکس دے دے کے مر جاتے ہیں, لیکن وہ خوش بھی ہیں کہ جب ہم نے ٹیکس دے دیا تو ہمیں گورنمنٹ پابند ہو جاتی ہے, ہر سہولت مہیا. آپ یہاں جتنا ٹیکس دیں گے اتنا آپ کو الٹا پکڑیں گے, جو نہیں دے گا وہ بچتا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ یہاں سے جو آپ کا سفر رہا ہے وہاں تک, تو آپ تو چونکہ ایک تعلیم کے سلسلے میں اور ماشاءاللہ آپ ایک قابل تھے, تو آپ کو چیلنجز کا سامنا ایسے نہیں ہوا ہوگا, لیکن وہاں جانے کے بعد یہاں کی زندگی سے وہاں کی زندگی بغیر فیملی کے, اور ہم نے دیکھا بھی آپ کا کھانا بھی آپ خود پکا رہے ہیں, اور سڑ بھی رہا ہے کھانا, جڑ جاتے ہیں چاول. تو آپ کو کھانا پکانے کی ٹریننگ لے کے جانا چاہیے تھا. وہ غلطی کی میں نے, بیگم مجھے پہلے کہتی رہتی تھی کہ پکا لو سیکھ لو, ادھر کسی امی نے کام نہیں آنا. تو وہ بار پھر میں فون پہ سیکھتا رہا, روز چاول جڑ جا. اچھا پورا مہینہ میں ایک قسم کا کھانا کھاتا رہا ہوں, چاول, دال اور گوشت. یہاں والدہ کے بنائے ہوئے پراٹھے, بیگم کے بنائے ہوئے سالن, اور بہن بھائیوں کی خدمات, وہاں تماشا نہیں چلتا. پھر اگلے مہینے مجھے کچھ ڈھنگ آیا, اور ابھی بھی میں سوچ رہا ہوں میں کھانا ساتھ گھر میں بناتا ہوں, واپس ابھی جانا. تو یہ صورتحال ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں کو ہم نے خود بگاڑا ہے. مائیں ان کو بگاڑتی ہیں, پھر بہنیں بگاڑتی ہیں, پھر بیویاں بگاڑتی ہیں, پھر بیٹے بگاڑتے ہیں, اور سارا وہ عضو معطل بن جاتے ہیں. چاہیے یہ کہ سب بیٹے بیٹیاں کچن میں ماں باپ کے شریک ہوں, مائیں بوڑھی نہیں ہوں گی. وہاں یورپ میں جو بوڑھے ہیں نا وہ آپ سے جوان ہیں, وہ مرتے ہی نہیں. سنت بھی یہ سکھاتی ہے کہ سنت پھر ہم تو سنت پہ عمل کون کرتا ہے؟ کرتا کون ہے؟ سنت یہ اگر ہمیں یاد ہو تو ہم بیٹے بیٹیوں میں فرق کریں, بہن بھائیوں میں فرق کریں. نبی علیہ السلام نے تو بیٹیوں سے زیادہ پیار کیا. اب یورپ میں عورت کی زیادہ عزت ہے, اور ایکسٹریم پہ لے گئے ہیں, وہ بندہ نیچے آ گیا ہے. اب یہاں دیکھ لو, ٹریڈیشن ہماری اتنی اسٹرانگ ہے کہ عورت اور مرد میں فرق رہتا ہے ہمیشہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں یورپ نے یا گورے نے کہیں نہ کہیں اسلامی تعلیمات سے کچھ سیکھا ہے؟ یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر میں یہ کہوں کہ وہ اسلامی تعلیمات میں عمل کرتے ہیں تو لوگ پکڑیں گے بھئی آپ یہ کیا تعریفیں کیوں کر رہے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں سوشل جسٹس, العدل الاجتماعی. جب نبی علیہ السلام فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دوں گا, اس وقت امریکہ اور یورپ میں یہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کر کے دکھایا کیونکہ حرکت کوئی ایم این ایم پی بھی ہو پکڑ لیں گے. تو یہ تو اسلام نے کہا تک کو نہیں چھوڑتے. اور راستے کے حق, راستہ وہاں کوئی بلاک نہیں کرتا. اب یہاں کوئی دھرنا دینا چاہے اٹھتا ہے اور سڑک بلاک کر دیتا. اب اس میں کوئی مریض مر جائے, پھر وہاں میں نے کسی مریض کی ایمبولینس رکتی ہوئی نہیں دیکھی. ایمبولینس آ جائے تو یقین کریں جیسے شاید کی مکھیاں چھتے سے ہٹتی ہیں نا, گاڑیاں یوں ایسے ہٹنے لگ جاتی ہیں. تو ہمیں ایمبولینس ہارن دے رہی ہو تو بندہ ہلتا ہی کوئی نہیں. ابھی کوئی اسلام آباد ادھر ادھر میں نے دیکھا کچھ تھوڑا بہت کرتے ہیں, لیکن مکمل جو ہے نا شعور, جو عوام میں سوک سینس ہونی چاہیے, وہ ابھی ہمارے اندر بہت کم ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب اسلامی معاشرہ اور اسلامی اقدار ہونے کے باوجود یہ چیزیں ہمارے اندر اب تک کیوں نہیں آ سکی, اور آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہتری آتی ہے تو ہمیں یہ بہت لگتا ہے, حالانکہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے, معاشرے نے سکھایا, تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ میں عرض کروں گا کہ جو انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے نا, المسئولیت الفردیہ, فرد کی ذمہ داری وہاں ہے, وہاں ہر بندہ ذمہ دار ہے. ہم یہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ اداروں کا کام ہے, یہ کچرا باہر پھینک دیتے پھر گورنمنٹ کو, یہ خطیب صاحب نے جمعہ نہیں صحیح پڑھا ہے دوسروں پہ ڈالنا. تو ایک ناکام قوموں کی خوبی ہوتی ہے نا, اگر ہر بندہ یہ طے کر لے ایک دن سوچ کے, گورنمنٹ ان کو خطاب کرے کہ آج کے بعد یار آپ پلیز طے کر لیں کہ ہر بندہ ذمہ دار ہے, میں بھی ذمہ دار ہوں, تو دیکھیں ایک ہفتے میں کتنی تبدیلی آتی ہے. یہاں سڑک پہ اگر کوئی ڈھکن گٹر کا خراب ہو تو میں نے ایک جگہ دیکھا 3 سال ہو گئے وہ نہیں لگایا گورنمنٹ نے نا, تو شاید کوئی یار بندہ ہی لگا دیتا چلو, اور ساتھ شرمندہ کرتا گورنمنٹ کو, لیکن نہیں, کسی کی ذمہ داری نہیں, دوسروں پہ ڈالتے. دوسروں آپ دیکھیں گھروں میں بھی جب ہمارے اختلاف ہوتے ہیں ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں, وہاں انسان کی قدر ہے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے. نبی علیہ السلام اکیلے فرد تھے نا, آپ نے معاشرہ بنا کے دکھایا نا. بالکل, بس یہ ہم کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ جرمنی میں اور یورپ میں ڈائیلاگ کو زیادہ جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے, بات سنی بھی جاتی ہے اور کی بھی جاتی ہے. تو
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈائلاگ کی جو ہے اہمیت کتنی ہونی چاہیے، اور اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے، تو اختلاف کو ختم کیسے کرنا چاہیے، اور خاص طور پر عدم تشدد کے حوالے سے آپ نے میں کیا نے دیکھا اپنی ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر پنک سے بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تم کیا کر رہے ہو. کتنی دیر وہ مجھے سنتی رہی. کیا وہ مجھ سے زیادہ نہیں پڑھی ہوئی جو مجھے نواب صدیق حسن خان کے بارے میں بتا رہی، میرے ہی علاقے کے عالم کے بارے میں، یورپ سے بیٹھ کر، اور کہہ رہی کہ ثناء اللہ امرتسری پہ جرمن میں بھی ایک بک لکھی ہوئی، اور میں کہہ رہا تھا ان پہ کوئی کام نہیں ہوا، میری عقل دیکھیں. تو وہ سنتی رہی. اس نے بہت زیادہ سن کے میری بات کو ویلیو کیا اور پھر مجھے گائیڈ کیا. ہم سنتے نہیں ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں. تھوڑا سا سن لیں تو نبی علیہ السلام بھی زیادہ سنتے تھے نا جی. اور ایسے کان لگا دیتے تھے. یار یہ کہنے کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہے. جب آپ اپنے بچوں کی سنیں گے نا، وہاں یورپ میں امریکہ میں بچے کی اتنی ویلیو ہے کہ الٹرا ایکسٹرا پروٹوکول ہے. پہلے دن سے اس کو ڈانٹنا تو ہے ہی نہیں نا، چاہے غلط کیسے ہی کرے. پھر وہ بچے ہو جاتے ہیں ذہین، پھر وہ خود کام کرنے کے عادی. وہ اپنے بچوں کو نئے نئے کام کرواتے ہیں. جھیل پہ لے گئے تو اس کے اندر لے جاتے ہیں کہ اگر تم ڈوبنے لگو تو کیا کرنا ہے، باقاعدہ پھینک دیتے ہیں تیاری سے نا. تو ان کے بچے پانی سے نہیں ڈرتے، ٹریفک سے نہیں ڈرتے. ان کے بچے اسکینگ کرنے سے، جو برف کے اوپر ہوتی ہے، وہ میرے دوست ان کے بچے بچیاں اسکینگ کر رہے تھے برف کے اوپر، صحیح، وہ نہیں ڈرتے. تو ہم جو ہیں وہ ہم ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں نا بچوں. ہم نے یعنی باؤنڈریز بنائی ہوئی ہے، شدید باؤنڈریز در باؤنڈریز، اس میں آگے حدود در حدود، وہ آزادی در آزادی. وہ بھی ایکسٹریم پہ چلیں گے، ہم بھی ایکسٹریم پہ چلیں گے. صحیح. تو کچھ چیزیں اچھی ان کی سیکھی جا سکتی ہیں. اس سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر آپ جائیں، واقعی اسٹوڈنٹ ہمارے جاتے ہیں نا، یہ بعض اوقات غیر قانونی کام کرتے ہیں. جی. پھر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو یورپ کا سفر کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوری زمین رکھی ہے نا. جی. اگر آپ کو شدید ضرورت ہے کسی علم کی جو یہاں نہیں ہے تو ضرور جائیں. صحیح. اگر نہیں جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ صحیح. کیا آپ اپنے ملک میں سارے کام کر سکتے ہیں؟ بھائی ایسے نہیں ہوتا. انی جاعل فی الارض خلیفہ فی الارض. اور صحابہ اور محدثین بھی تو سفر کرتے تھے نا علم کے لیے. بالکل. اگر آپ کی ڈگری کی ضرورت ہے، اس زمانے میں یہ مسئلہ ہے، تو ڈگریاں تو بہترین باہر کے ملکوں میں. اگر آپ کو وہ یہاں سے اچھی ڈگری وہاں سے ملتی ہے، نالج ہے، اچھے پروفیسر ہے، تو سفر کر لیں، اپنی تیاری کریں، اپنا مال جمع کیا کریں. یہ شادیوں وادیوں ادھر ادھر نہ اڑایا کریں، مال جمع کریں لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہاں کوئی بندہ دکھاوا نہیں کرتا، وہ اپنی سیونگ کرتے ہیں. ہفتے اتوار کو اڑاتے ہیں، جا کے کھاتے ہیں، مزے کرتے ہیں، چاہے شراب پئیں، جو وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا کلچر ہے، لیکن خوش رہتے ہیں. شادیوں سے بات ہے، یاد ہے ڈاکٹر صاحب، کہیں آپ بھی تو جرمنی میں شادی نہیں کر رہے؟ دیکھیں جی، ہم تو شریف لوگ ہیں، ہم خود سے تو نہیں کریں گے، لیکن اگر چلو اگر موقع میسر اللہ کا فضل ہو جائے تو ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب وہاں یہ نہیں مزہ، یہ نہیں کہ آپ جائیں گے تو کوئی آپ کو شادی کر لے گا، ایسے نہیں ہے. سسٹم ہے پورا، سسٹم میں. تو ڈاکٹر صاحب مساجد اور مراکز کے حوالے سے آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ مساجد کی تعداد ہے، مسلمان کیسے نماز کیسے پڑھتے ہیں، عید کیسے پڑھتے ہیں، اور رمضان بھی آپ نے وہاں گزارا. جی جی. تو رمضان کی کیا ماحول تھا؟ کیا یقین کریں رمضان میں تراویح کی جگہ نہیں ملتی تھی. عید والے دن 5 دفعہ عید کی نماز ہوئی ہے. ظہر ہونے والی تھی کہ عید ہو رہی تھی سوئٹزرلینڈ میں. اور حال کتنا بڑا تھا، جتنا یہ آپ کے سارے گھر ہیں جو آپ کے، اس سے بھی بڑا حال تھا. اسٹریٹ سے بڑا حال تھا. اور خواتین باہر کھڑی تھی، پہلے مردوں نے نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر مردوں نے، پھر عورتوں. 5 نمازیں. اتنی قدر ہے مسجد کی. اور وہ ہائر کیا تھا ایک دن، یعنی 15-20 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے وہ دے کے. اچھا. 4 گھنٹے کے لیے لیا تھا اور وہ ہائر کیا تھا. وہ فلم انڈسٹری کا حال تھا. اچھا. یہ قدر ہے وہاں مسجد کی. اور یہاں ہم مسجدوں پہ لڑتے ہیں، چندے پہ لڑتے ہیں، لوگوں کو برا کہتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو کیا خدمت کرنی ہے ہم نے؟ ان بیچاروں سے پوچھو جن کو 15 سے 20 لاکھ یورو کی ایک مسجد کی پلاٹ خریدنا پڑتا ہے، ایک مسجد پھر بنانا. پھر یہ ان کو قدر ہے. وہاں کی عورتیں اس قدر پیار کرتی ہیں دین سے، اس قدر نمازی ہیں. آپ کی سوچ ہے. زیادہ تر ترکی اور عرب لوگ ہیں، اور پاکستانی اور انڈین ہیں، ایشین ہیں. باقی جو لوکل جرمن لوگ ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی دین کی طرف ہو تو انتہائی دیندار اور پکے ہوتے ہیں. صحیح. بہت زیادہ. اور گورنمنٹ ان کو کچھ نہیں کہتی، آزادی ہے. ڈاکٹر صاحب نوجوانوں کو دین سے کیسے جوڑا جائے، اور یورپ کا نوجوان اور یہاں کے نوجوان میں آپ نے کیا فرق دیکھا ہے مسلمان میں؟ یورپ کا جو مسلم نوجوان ہے اس کے بہت سے چیلنجز ہیں. اس کو پھر جاب کے مسئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے یہاں نا زور زبردستی نہیں ہے. وہ مطلب کہیں گے کہ یہ مسلم ہے، اس کے نام میں اللہ آتا ہے یا محمد آتا ہے، تو اس پہ نظر رکھیں گے، مگر کہیں گے کچھ نہیں. اور وہاں کے مسلم چونکہ ڈبل محنت کرتے ہیں تو ان کو بھی جگہ مل جاتی ہے. نیشنل لوگوں کی عزت ہے. ہمارا جو نوجوان ہے بھائی بڑا ظلم کر رہا ہے، بہت سست ہو گیا ہے.
وہ گیمیں کھیل رہا ہے, وہ رات کو جاگ رہا ہے. ہمارے اپنے بچے راتوں کو جاگ رہے ہیں, گیمیں کھیل رہے ہیں. اچھا پتہ ہی نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں بھائی. یا تو تم ہائکنگ کرو, وہاں عورتیں بھی ہائکنگ کرتی ہیں جرمن, آپ ان کے ساتھ واک نہیں کر سکتے, اتنی اسٹرانگ ہیں, اتنی ہیلدی ہیں. یہاں پہ تو تصور ہی نہیں. اور آپ کو ایک اور بتا دوں, وہاں بچے آپریشن سے پیدا نہیں کرتے, وہ اینڈ تک ان کی ڈاکٹرز ان کو ایسی پریکٹس کرواتی ہیں کہ نیچرل بچہ پیدا ہو, عورت بوڑھی نہیں ہوتی, اور پھر فریش اپنے میاں کے لیے. اور بچے ہوتے ہی نہیں ان کے, اگر کہیں کوئی ہو بھی تو ایک آدھ دو آدھ, تو وہ نیچرل بچہ پیدا کرتے ہیں, آپریشن نہیں کراتے, جسم کو خراب نہیں کرتے. پھر وہ اپنے بچوں کو شروع سے لے کر اینڈ تک بامقصد بناتے ہیں. وہ 18 سال کے بعد آزاد تو ہوتے ہیں, جو مرضی کریں جہاں مرضی جائیں, لیکن ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ خدا کے لیے نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو, جو کرنا ہے وہ تو بتا دو. ہم ہاتھ جوڑتے ہیں پیرنٹس اور بڑے, اور بھائی آپ ہمارے مائی باپ ہو, وہ کچھ کر لو, کل تم دھکے کھاؤ گے اور کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں. نیگیٹو سوچیں آئیں بعد میں. پھر صرف نوجوانوں کی مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے کہ بعد میں ہم نے اللیگل باہر جانا ہے, اور خواب ہوتے ہیں, بڑا کچھ ہوتے ہیں, اور پھر بعد میں والدین کے لیے پریشانی, خود بھی وہاں پہ اللیگل جاتے ہیں تو کتنی پریشانی ہوتی ہیں. تو کیا آپ کا مشورہ ہے کہ شروع سے ان کو تعلیم کی طرف اور اسکل کی طرف جانا چاہیے تاکہ معاشرے کے ایک بنیادی ایک فرد بن سکے؟ سب سے پہلے تو جو گلی محلے کے چھوٹے اسکول ہیں یہ بند کریں نا. میں نے وہاں دیکھا ہے کہ جتنا اسکول ہے اس سے 4 گنا 7 جگہ خالی ہے. آزادی, روشنی, ہوا. اسکول کا مطلب یونیورسٹی سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے. اگر بچوں کا ذہن وہاں خراب ہو گیا تو بڑے ہو کے کچھ نہیں کرتے. ہمارے یہ پرائیویٹ چھوٹے چھوٹے اسکول بیچارے محنت تو کر رہے ہیں لیکن گروتھ نہیں ہوتی نا. ہوا, روشنی, کھیل کچھ نہیں ہے. پھر اتنا بوجھ کتابوں کا. وہاں میں نے بچوں کے بستے نہیں دیکھے, بیگ نہیں ہے, وہ اوریجنل جا کے اسکرین پہ پڑھتے ہیں اور سارا کچھ بھی چھوڑ گھر آ جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں. وہ کھیلتے زیادہ ہیں, پڑھتے کم ہیں. دماغ ٹھیک رہتا ہے, سوچتے زیادہ ہیں, کریٹیوٹی زیادہ ہے. ادھر کتاب پہ کتاب, پھر کتاب بھی اپنے اسکول سے خریدو, کاپیاں بھی ان سے خریدو, یونیفارم بھی ان سے خریدو, رٹے لگاؤ. یعنی یہاں پہ تو صرف کاروبار ہے, وہاں کاروبار نہیں ہے. 12 سال تک جو گورنمنٹ کے ذمہ ہے فری ایجوکیشن. تو یہاں گورنمنٹ نہ بھائی نہ ہمیں فری دو, پیسوں کی دے دو, لیکن ایجوکیشن تو دو نا بھائی. 2 نمبر ڈگریوں پہ ٹیچر کیوں بھرتی کرتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا مشاہدہ کیا ہے, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ تعلیم فری ہے وہاں پہ, اور علاج معالجہ فری ہے, اور اتنی ایک آزادی ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ خاص طور پر, اور عدل کے حوالے سے آپ نے بتایا, عدل عمر قائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہے, اور یو کے نے اڈاپٹ کیا, یورپ نے, کینیڈا نے عمر لا کو اڈاپٹ کیا ہے کہ جو انفینٹ ہے, جب بچہ پیدا ہو گیا ایک تو 2-2.5 سال تک اس کا اسٹائپینڈ الگ گیا, اور جب 18 سال تک ہو جائے گورنمنٹ اس کو $300-400 جو ہے نا دیتی ہے. تو حضرت عمر نے ذمہ داری لی تھی نا بیواؤں اور بچوں کی. تو یہ قانون دنیا میں پہلے موجود نہیں تھا. تو ہم مسلمان ہیں بس نام, ہم چونکہ مسلمان ہیں نا تو ہمارے عمر ہے نا, ہم جو مرضی کریں, ہماری مرضی, ہمارا دین ہماری مرضی. تو یہاں تو بزرگ رولتے ہیں سڑکوں پہ. جی یہ بتائیں وہاں جو ریٹائر ہو جاتا ہے بزرگ وہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے. اچھا میں نے ایک اولڈ ہاؤس میں پوچھا کہ آپ لوگ یہاں مر نہیں رہے رول کے؟ اس نے کہا آپ سے اچھا جی رہے ہیں. یہاں ہمارا شیف ہے, یہاں ہمارے ٹی وی ہے, فلمیں ہیں, ڈانس کی کلاس ہوتی ہے, ہم فریش رہتے ہیں, اور جو ہم میں بیمار ہے اس کو ڈبل خدمت کی جاتی ہے. 80-87-85 برس تک وہ مرتے ہی کوئی نہیں. ایوریج ایج 82 ہے, اور آپ خالص دودھ پی کے اور خالص چیزیں کھا کے بھی اتنا یہاں نہیں جیتے. کاربن ہی اتنی سڑکوں پہ, وہاں سڑکوں پہ کاربن ہے ہی نہیں. گاڑیاں الیکٹرک ہیں, اور گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں, وہ ہفتے میں دن کار نکالتے ہیں, باقی سائیکل چلاتے ہیں. بوڑھے مائیاں بابے بھی سائیکل چلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے عربک میں PhD کی ہوئی ہے, اور آپ یہاں ماشاء اللہ عربی کے حوالے سے اور اس کی تعلیم کے حوالے سے آپ ایک لوگوں میں شعور پیدا کر رہے تھے. جی جی. تو اس حوالے سے آپ آج کے نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے کہ عربی کو سیکھنا کتنا ضروری ہے, اور اس کو سیکھا کیسے جائے؟ دیکھیے اس کے الگ پروگرام ہونا چاہیے, لیکن میں چلو بائی دا وے کہہ دیتا ہوں کہ عربی قرآن کی زبان ہے, نبی علیہ السلام کی زبان ہے, صحابہ کرام کی ہے, فقہاء امت کی ہے, محدثین کی ہے. کسی فقیہ اور محدث نے اپنی زبان میں کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ انہوں نے کہا سب زبانیں ختم ہو جائیں گی, اللہ کے قرآن کی زبان باقی رہے گی. اور اس کا ہیمنہ ہے, یہ مہیمن کتاب ہے, مہیمن زبان ہے. اور ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب, اصول فقہ قاعدہ, جس کے بغیر کوئی واجب مکمل نہ ہو وہ چیز بھی واجب ہے. نماز کے لیے وضو ہے, تو اسلام کے لیے عربی ہے. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا ان کو آپ عربی میں پکڑ سکتے ہیں. جو منکرین حدیث ہیں, جو غلط تفسیریں لکھتے ہیں, جو جھوٹے دعوے دار ہیں, وہ عربی میں پکڑے جاتے ہیں. یہ خاص بات ہے. تو نوجوانوں کو یہ میری نصیحت ہے کہ اہل علم آپ کی مسجد مدرسے میں کوئی نہ کوئی عربی پڑھنے والا ہے, اس کو فیس دیں اور 1-2 مہینے تھوڑی سی عربی پڑھ لیں. آپ کو قرآن کے اندر کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا.
آسانی ہوئی دین سمجھنے میں بہت آسان ہے. اور اگر بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی انٹرنیٹ پہ کلاسیں لے لیں, ہم سے رابطہ کر لیں. اور پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو آپ شارٹ سٹوریز عربی میں سنیں بچوں کی, صحابہ کے بارے میں, اسلام فار کڈس, بچوں کا اسلام فار کڈس ان عربک, اس طرح کر کے سرچ کرتے جائیں, یہ آپ کو سب بتا دے گا. لیکن کرنا نہیں نا کسی نے, کرتے کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں بس یہ فتنہ ہے, اے آئی بھی فتنہ ہے, یہ ہم خود ہی تو فتنہ آزمائش ہوتی ہے ہر کوئی. وجعلنا بعضکم لبعض فتنۃ اتصبرون, قرآن کہتا ہے ہم نے تم کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے, آزمائش. بھائی یہ چھوڑیں, ایک فتنہ ہے کہ نہیں, استعمال کریں اس کو. صحیح, اس سے فائدہ. جدید تلواریں نبی پاک نے بھی خریدی تھی خود بنانے کی بجائے, یمن سے خریدی تھی. یہ بھی اسی سے آپ کے بات اس فتنے کے ذریعے پہنچ رہی ہے. بالکل, یہ بہانے جی. وہ لوگ یورپ امریکہ میں یہ نہیں کہتے کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے, اس کو یوز کرتے ہیں. تو آپ اے آئی سے عربی سیکھیں, بولیں, اور اس کے ساتھ عربی میں بولیں. اسی طرح آپ استاد پکڑیں, اور پھر انشاءاللہ قرآن آپ کو آئے گا, حدیث آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں جاتے جاتے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام, خاص طور پہ اسلامی تعلیم کے حوالے سے, معاشرے کے حوالے سے آپ کیا کوئی خاص پیغام دینا بس یہ ہے کہ یار ایک دفعہ 3-4 سال پڑھ لو دل لگا, اس کے بعد زندگی میں جو دل کیا کر لینا. صحیح. کم از کم اپنا علم کا ایک لیول بنا لو کہ آپ معاشرے کی ضرورت بن جائیں. پھر قحط الرجال نہیں ہوگا, پھر آپ ضائع نہیں ہوں گے, پھر آپ کا فیوچر خراب نہیں ہوگا. جو پڑھنا ہے, جو کرنا ہے, ذہن بنا لو. نہیں پڑھنا پھر بھی بنا لو, لیکن میں تو کہوں گا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ ہی لو. جو کرنا ہے دل لگا کے سچے ہو کے کر لو, بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑے راستے کھولے. ڈاکٹر صاحب کراچی آپ آئے, شکریہ. تو ہمیں آپ نے ٹائم دیا, اور آپ کا بہت ٹف شیڈول تھا. سارا دن آپ ماشاءاللہ ریسرچ میں لگے رہے. تو کراچی کو آپ نے علمی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے کس طرح پایا؟ بس مجھے افسوس ہوتا ہے کراچی کی حکومت پہ کہ عوام کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. سب سے پہلے روڈز ٹھیک کریں. آپ کی مہربانی ہے, آپ یورپ امریکہ وغیرہ دیکھتے ہیں, وہ لوگ سڑکیں تو نہیں خراب کرتے نا, اور کام بھی وہ تو چھٹی کے دن کر لیتے ہیں, رات کے وقت آپ دن رات سڑک کھود کے رکھی ہوئی ہے, لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے. بھائی یہ لوگ جب زیادہ کام کریں گے حکومت کو ٹیکس زیادہ دیں گے. تو مہربانی کریں, کراچی کے عوام پہ رحمت کریں, مہربانی کریں, اور درخت لگانے شروع کریں تاکہ بارشیں اور پانی آپ کو فری ملے. درخت نہ کاٹیں پلیز. جرمنی میں 70% زمین پہ درخت ہیں, پاکستان میں 5% پہ ہیں. جرمنی میں 70% زمین پہ درخت. پانی کہاں سے ختم ہوگا؟ آج تک وہاں ایک قطرہ پانی ختم نہیں ہوا, یعنی اتنا پانی ہے پورے یورپ میں, اور وہ خوشحال لوگ ہیں. تو آپ کراچی والوں پہ ترس کھائیں, معاف کر دیں ان بیچاروں کو. ویسے ہی ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں, اتنے خجل ہو گئے, لیکن ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں, اور جو ٹیکس لینا لے لیں. جی, ہماری نشست جو ہے آج بڑی ہی ایک علمی اور ثقافتی, اور ڈاکٹر صاحب کے اسفار کے حوالے سے, اور ڈاکٹر صاحب نے جو وہاں پہ دیکھا کہ کلچر میں کیا فرق ہے, وہاں پہ لوگوں میں ادب آداب میں کیا فرق ہے, حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں, انسان تو دور کی بات ہے, سڑکوں کے کیا حقوق ہیں, اور کس طرح زندگی گزاری جاتی ہے, کس طرح پڑھائی کے ذریعے شعور آتا ہے, کس طرح ایک پاکستان میں یہاں پہ بیٹھا ہوا پروفیسر جو ہے, ڈاکٹر جو ہے, وہ جرمنی تک پہنچا ہے اور پھر وہاں پر ایک ریسرچ کرتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے ایک لگن ہے, ایک جد و جہد ہے, اور ایک انسان کی اپنی سوچ ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا جو پیغام تھا نوجوانوں کے لیے کہ خاص طور پر اپنے آپ کو تیار کریں, اور پڑھائی میں توجہ دیں, اور معاشرے کا ایک بنیادی فرد بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاشرے کو بہتر کرنے میں اور اس کی ترقی میں ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں. آپ کو الخیر اسٹوڈیو کی پوڈ کاسٹ پسند آئی تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ کریں, اور الخیر اسٹوڈیو کو لائک کریں.